ہے کہ حضور بحیثیت رحمت للعالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، تو اس کی ابتدا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ یہ رحمت للعالمین پر گفتگو کرنے سے پہلے بیٹا آپ کو اس کے معنی جو ہے، مفہوم جو ہے، اس سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے بعد لفظ رحمت للعالمین کو واضح کروں گا میں کہ رحمت للعالمین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے بزرگ و برتر نے دیا۔ رحمت کا مادہ جو ہے یہ رے، ہا اور میم سے ہے، جس کا مطلب ہے ہمدردی برتنا، شفقت کرنا، پیار کرنا۔ عالمین کا مطلب ہے دونوں جہان۔ اس کے مکمل معنی ہوں گے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز کیا تو خود کو رب العالمین کہا، دیگر انبیاء کو بھیجتے رہے، نبی آتے رہے، اقوام کی طرف آتے رہے، ایک علاقے کی طرف آتے رہے، ایک قوم کی طرف آتے رہے، لیکن جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ رب العزت نے لفظ جیسے اپنے لیے رب العالمین کا انتخاب کیا تھا تو اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ انتخاب کر دیا اور فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، کسی ایک جہان کے لیے نہیں۔ حضرت آدم آئے ایک علاقے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں ایک خاص قوم کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں تو ایک خاص قوم کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں تو ایک خاص علاقے کے لیے، حضرت شیس علیہ السلام آتے ہیں تو ایک قوم کے لیے، حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں تو ایک خاص علاقے کے لیے، قوم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت الیاس علیہ السلام آئے، یعنی کہ جتنے بھی نبی آئے وہ کسی نہ کسی قوم، قبیلے، علاقے کی طرف آتے رہے۔ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کی شریعت جو تھی وہ لاگو ہو جاتی تھی، لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اب آپ کی تعلیمات کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو اللہ نے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کر دیا۔ اب اس رحمت للعالمین کے اندر صرف انسان ہی مستفید نہیں ہوتے، میری طرف ذرا متوجہ ہو، صرف انسان ہی اس سے مستفید نہیں ہوتے بلکہ حیوان بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ جہلیت میں ڈوبا ہوا تھا، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ان کے دائرہ کار میں بات شامل تھی ہی نہیں۔ ان کے نزدیک تو بس یہ تھا کہ طاقتور کمزور پر قابض آ جائے، نہ تو کسی غریب کے حقوق تھے، نہ کسی یتیم کے حقوق تھے، نہ کسی غلام کے حقوق تھے، نہ کوئی جانوروں کے حقوق تھے، اور یہاں تک کہ نہ عورتوں کے حقوق میسر تھے۔ اگر یہ سارا کچھ ہمیں عطا کیا تو پھر رحمت کا جو لفظ ایک ذات کے لیے استعمال کیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ جن کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ وہ کسی شاعر نے بڑے انداز کے لکھا تھا نا یہ کہ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد سیاہ میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ تو یہ رحمت للعالمین کے حوالے سے تھا۔ اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حضور ایک ایک ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ حضور امت کے لیے کیسے رحمت للعالمین تھے۔
حضور امت کے لیے کیسے رحمت للعالمین ہیں کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے، ناز ہے، اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ اب حضور سے زیادہ نہ تو کوئی رحیم ہے نہ کوئی کریم ہے، آپ کی ذات سب سے برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، اسے تمہارا نقصان گرا گزرتا ہے، یعنی کہ اس کا آپ کا نقصان اچھا نہیں لگتا، وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، ایمان والوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا کہ یہ محبوب، یہ نبی اپنی امت کا کس قدر خیر خواہ ہے، کس قدر اپنی امت کی بہتری چاہتا ہے، کس قدر اپنی امت کی رہنمائی چاہتا ہے، کس قدر اپنی امت کا یہ خیال رکھتا ہے۔ دیکھیں وہ نبی تو وہ نبی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی زبان لب ہلتے ہیں، اور کیا الفاظ ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یہ رحمت للعالمین نہیں تو اور کیا ہے۔ اب امت کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، آپ اکثر صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ پروانوں کی طرح آگ کے گھڑے میں یعنی جہنم کی طرف لپکتے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی کہ تم گناہوں کی دلدل کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں وہاں سے نکالا اور جنت کے راستے کی طرف لے آیا، روشنی کی طرف لے آیا، اندھیرے سے نکالا اجالے کی طرف لے آیا، برائی سے نکالا اچھائی کی طرف لے آیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ اپنا پسندیدہ کام چھوڑنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اکثر اپنے پسندیدہ کام کو ترک صرف اس وجہ سے کر دیا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ مثلا مسواک کرنا، آپ کو نماز سے پہلے یعنی وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے، لیکن درمیان میں اس کو تھوڑا سا صرف ترک اس لیے کیا، ویسے تو آپ کی روٹین تھی، لیکن ویسے نماز سے پہلے اس کو اس وجہ سے ترک کیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جائے گی تو امت کے لیے یہ دشواری بن جائے گی۔ پھر آپ نے نماز تراویح کو 3 دن مسجد میں ادا کیا، اس وجہ سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، اور آپ اکثر بچوں کو دیکھ کر نماز کو مختصر کر دیتے تھے کہ بچے کو زیادہ دیر تک رونے نہ دیتے۔ تو یہ آپ کے کچھ افعال تھے کہ جن کو آپ نے بالکل اس طریقے سے مختصر کر دیا کہ کہیں میری یہ امت پر فرض نہ ہو جائیں۔ تو یہ امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جہاں آپ امت کی بات ہوئی تو امت کے اندر سارے افراد آگے، اب بات ہونے لگی ہے غلاموں اور لونڈیوں کی۔ جس معاشرے کے اندر آپ تشریف لے کر آئے اس معاشرے میں غلاموں کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی تھی منڈیوں کے اندر، اس طریقے سے غلاموں کی بولیاں لگتی تھی، لوگ غلام کو خریدتے اور جانور سے بھی بدتر سلوک کرتے۔ اب ہوتا کیا، ان کی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کا حقوق تو بس کہیں نہ حقوق کا لفظ تھا ہی نہیں، سارا دن ان سے کام کاج کرواتے رہنا، سارا دن، اور رات کو پھر کام دے دینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مالک امیہ بن خلف تھا، وہ کیا کرتا تھا، سارا دن کام کاج کرواتا، جب رات ہوتی تو اناج دے دیتا کہ اس کو چکی پہ پیسنا ہے۔ تو بلال روتے ہیں کہ کیا اس معاشرے کے اندر کوئی ہماری داد رسی سننے والا نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں کہ ہمیں سکون میسر ہی نہیں؟ یہ کیسا میرا مالک ہے کہ سارا دن مجھ سے کام کرواتا ہے، رات کو پھر مجھے سونے نہیں دیتا۔ لیکن داد رسی سننے والے آ چکے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ آپ نے باقاعدہ طور پر غلاموں کے قوانین وضع فرمائے۔ مثلا
غلام کے حوالے سے کہا کہ ان کو غلام یا لونڈی کہہ کر نہ پکارو، بلکہ یا اگر لڑکا ہے تو میرا بیٹا یا بچہ کہہ کر پکارو، اگر لڑکی ہے تو میری بیٹی یا بچی کہہ کر پکارو. یعنی کہ آپ نے ایک معیار بتا دیا کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں. پھر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو آپ نے اس صحابی کی سرزنش فرمائی، فرمایا اے ابی مسعود، جتنا اختیار تمہیں اس غلام پر ہے اس سے زیادہ کہیں اختیار اللہ کو تم پر ہے، اپنے اس غلام پر ظلم نہ کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. نوکروں کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دعوے محبت کے کرتے ہیں، لیکن جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو پورا تو کریں. کم از کم جو حکم دیا ہے، جس کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس ذات نے، اس نبی نے جو غلاموں کے حقوق متعین کیے ہیں، کم از کم وہ تو مکمل کر دیے جائیں، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اگر کیا یہ معاشرے کے اندر ہماری داستانیں بڑی نہیں پڑی کہ کسی نوکر نے کسی کے ہاں کوئی بچہ ملازم تھا، اس سے نقصان ہو گیا تو اس کو مار مار کر زخمی کر دیا گیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا، اس کا پاؤں توڑ دیا، اس کو جلایا گیا. کیا وہ انسان ہیں؟ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کام غلطی کو، یہ نہیں، غلطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مار ہی دیا جائے. کم از کم اگر وہ بچہ ہے، جو بھی ہے، اس کی اصلاح کی جائے. اب لوگ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کیسے کریں، ہمارا تو اتنا نقصان ہو جاتا ہے. تو آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 سال ہیں، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں کے اندر اللہ کے نبی نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. اگر میں نے کام کر دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر ہو گیا تو یہ نہیں کہا کہ این سے کیوں کیا ایسا. آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. یہ قانون ہے جو بنائے گئے، صرف اللہ کے نبی نے حکم دیا نہیں، عملی کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی ہمارے پاس موجود ہے. اگر غلاموں کے حقوق کی بات کی تو اللہ کے نبی نے 10 سال حضرت آپ کے پاس رہے ہیں، کبھی کسی کو کچھ نہیں، ٹھیک ہے ہو گیا کام، ٹھیک ہے نہیں ہوا تب بھی ٹھیک ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہم غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر دیتے ہیں، اور ایسی داستانیں بڑی بڑی ہیں. اور پھر سب سے خطرناک اور حیرتناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے پاس جس بچے کو ملازمت کے لیے رکھتے ہیں، ہم اسے انسان ہی نہیں سمجھتے. اگر اس نے ہمارے کپڑوں کو ہاتھ لگا دیا تب اس کو مار دیا. یہ تو زمانہ جاہلیت تھا، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی کہ جب نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس لونڈی ہو تو اسے علم سکھائے، اس سے اچھا سلوک کرے، پھر اسے آزاد کر دے اور اسے بیوی بنائے تو اسے ڈبل اجر ملے گا، اس کا دگنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اتنی بڑی داستانیں ہیں. لوگ ہوٹل کے اندر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، جو ساتھ ملازم لے کر کے اس کو ایک سائڈ پر بٹھایا ہے، وہ اس کی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کام کرتا ہے اپنے وسائل کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لگا دیا کہ یہاں سے تجھے ملے گا، لیکن تو خدا نہ بن کے بیٹھ جا کہ تو خدا بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس ملازم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں وضع کر کر، یہ قانون بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو آپ نے غلاموں کو باقاعدہ تنبیہ کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا، ابو ذر غفاری جیسے صحابی کو تنبیہ فرمائی. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ، ان کو اتنا کام نہ دو جو خود نہ کر سکو. اور آج ہم دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ انسان کی ذلت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ اپنے پاس ملازم رکھنے کے بعد اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے. اللہ کے نبی نے تو کبھی کسی صحابی کو نہیں کہا کہ میرے صحابہ ہی اٹھ کر میرا کام کریں، بلکہ جتنا
غزوہ خندق کی مثال لے لیں آپ، جب خندق کھودی گئی جتنا حصہ اپنے حصے آتا تھا وہ کام کیا ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، غار پتھر اٹھا کر سارا کچھ کیا ساتھ کام، اور آج ذرا سا انسان عہدے پر فائز ہو جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہ جن کے نام پر لوگ آج بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اس بادشاہ نے کبھی کسی صحابی پر روب نہیں جھاڑا، کسی صحابی پر حکم نہیں چلایا، کسی صحابی کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولا، کسی کو اوے کر کر نہیں بلایا۔ اور آج تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ تیرے پلے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور تو لوگوں کو اوے بھی کر کر بلاتا ہے اور پھر ان کے اوپر روب بھی جھاڑتا ہے اور دعوے تو کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا۔ یہ کیسی محبت ہے تیری؟ تو یہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ آپ رحمت للعالمین تھے۔